الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے جاتا ہے اور جب غسل کا وقت قریب آتا ہے تو میں نے بہت لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ غسل والی کو بلا لو یا غسل والے کو بلا لو، مطلب اگر کوئی مرد وفات پاتا ہے تو غسل والے کو بلوا لیا جائے، اور اگر کوئی عورت وفات پاتی ہے تو غسل والی کو۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگ اپنے اتنے پیارے رشتوں کو کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ غسل سب سے بڑا فرائض ہے، جو آپ خود کر سکتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میری یہ بات یاد رکھیں، جس کو آپ بلاتے ہیں آپ یقین جانیں ان میں سے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو غسل کا الف بھی نہیں پتہ، یعنی کہ وہ علم کی اتنی کمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کو خود یہ چیز نہیں پتہ ہوتی کہ مردے کو کس طرح غسل دلواتے ہیں اور کس طرح اس کو کفن پہناتے ہیں، اور پھر آپ لوگ ان کے ہاتھوں پہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور آپ خود یہ دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ وہ کس طرح اس کو جو ہے غسل دلوا رہا ہے۔ یعنی کہ آپ اپنے پیاروں سے اتنی غفلت کریں کہ ان کے آخری سفر کے لیے انہیں آمادہ بھی نہیں کر رہے، تیار بھی نہیں کر رہے۔ دیکھیں یہ کتنا جو ہے نا، یہ سفر جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ آپ سے جدائی ہو رہی ہے۔ اور دیکھیں اگر ماں باپ ہیں تو آپ کی ماں آپ کو بچپن میں نہلاتی دھلاتی، کتنا آپ کو ناز نخرے سے پالتی ہے، باپ آپ کے لیے کتنی سٹرگل کرتا ہے، بہن بھائی، دنیا میں آپ ان بہن بھائیوں سے اتنا محبت کا دم بھرتے ہیں، اتنے دعوے کرتے ہیں کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور جب وہ وفات پاتے ہیں تو آپ ایک غسل کا جو ہے فرض بھی نہیں ادا کرتے۔ کتنی بری بات ہے یہ، آپ خود سوچیں، کیا یہ ایک اچھا عمل ہے کہ آپ ان کو دوسروں کے آسرے پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جو کوئی آئے گا نہلانے والا وہ نہلا دے گا؟ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو غسل، اور غسل کا تو دیکھیں اتنا ثواب ہے نا، آپ فرض کو تو چھوڑ دیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ثواب کتنا ہے۔ اگر آپ خود اپنے پیارے کو غسل دلواتے ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن غسل اگر عام بھی آپ کسی کو دلواتے ہیں تو اس کا اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص کسی دوسرے کو غسل دے گا تو میں اس کے تمام گناہ دھو دوں گا۔ تو آپ پھر خود سوچیں کہ غسل دلوانے والے کو کتنا جو ہے وہ ثواب ملتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم جو ہے نا وہ کسی کو بلواتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں فرض جو ہیں غسل کے نہیں پتہ کہ کیسے میت کو غسل دلواتے ہیں۔ آیا کیا ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم خود سیکھیں سب کچھ؟ کیونکہ ہر گھر میں یہ سب ہوتا ہے، یہ دنیا جو ہے نا یہ اس کا نظام ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، یہ ایک بنا ہوا ہے، ہر کسی نے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ جب آپ یہ بات جانتے ہیں کہ آپ کو جو ہے موت کا عمل ہر وقت آپ کے پیش نظر ہے، تو کیا آپ کو نہیں سیکھنا چاہیے کہ آپ غسل کا طریقہ سیکھیں؟ آپ کو جب کوئی آپ کا عزیز اس دنیا سے جائے تو آپ اس کو خود غسل دینے کے قابل ہوں، نہ کہ آپ کو باہر سے کسی کو بلوانا پڑے۔ اور آپ یہ بات جان لیں کہ جو باہر سے آتے ہیں نا وہ پھر ویسا ہی غسل دلواتے ہیں۔ جو آپ خود اپنے پیارے کو غسل دلوا سکتے ہیں نا وہ کوئی دوسرا نہیں دلوا سکتا۔ اور انشاءاللہ عز و جل میں اپنی ایک ویڈیو میں پورا آپ کو جو ہے میت کے غسل کا طریقہ ضرور بتاؤں گی تاکہ آپ اپنے پیاروں کو خود غسل دلوائیں۔ اگر کسی کا باپ فوت ہوتا ہے تو وہ بچہ خود شامل ہو، چاہے آپ غسل والے کو بلوا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ خود شامل ہوں، اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے آپ جو ہے وہ نہلائیں دھلائیں، ان کو آپ خود تیار کریں۔ اور اگر آپ کی ماں ہے تو بچی کا فرض بنتا ہے، اگر بچی ہے اولاد ہے تو ماں کا فرض بنتا ہے، اگر بہن ہے تو بہنوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو کریں۔ تو اگر آپ کا کوئی بھی پیارا رشتہ ہے تو آپ اس کی جو ہے غسل کا وہ خود اہتمام کریں۔ دیکھیں آپ خود کتنا اچھا اس کو نہلا دھلا پیار سے کریں گے، جو بھی کریں گے نا آپ پیار پیار سے کریں گے، کیونکہ وہ آپ کا اپنا ہوگا، آپ دل سے کریں گے۔ جن کو آپ بلاتے ہیں نا وہ دل سے نہیں کرتے، وہ صرف کرتے ہیں بس ٹھیک ہے کر دیا، اور ان کو پورے فرائض بھی نہیں پتہ ہوتا۔ میں نے بہت لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ اتنی غسل میں غلطیاں کرتے ہیں، اتنی کہ وہ پراپر صحیح طریقے سے غسل نہیں دلوا رہے ہوتے۔ تو پلیز کائنڈلی خود غسل سیکھیں، میت کو کس طرح غسل دیتے ہیں یہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور خود بھی سیکھیں۔ آئی ریکویسٹ یو۔